السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. کتاب النکاح. باب شہادۃ المرضعۃ. مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی کی گواہی. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر دودھ پلانے والی عورت قسم اٹھا کر گواہی دے دے، شہادت دے دے کہ اس نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے تو اس کی شہادت قبول ہوگی، یعنی ایک عورت کی گواہی یہاں قبول ہوگی. امام زہری، اوزاعی، امام احمد، امام اسحاق رحمہم اللہ یہ سب بھی یہی کہتے ہیں. لیکن بعض اسکالرز نے کہا ہے کہ نہیں، ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی. لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ رضاعت کے معاملے میں جس عورت نے دودھ پلایا ہو اس کی گواہی قبول ہوگی. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ایوب عن عبد اللہ بن ابی ملیکۃ قال حدثني عبید بن ابی مریم عن عقبۃ بن الحارث قال وقد سمعته من عقبۃ لکنی لحدیث عبید احفظ. قال وہ کہتے ہیں تزوجت امرأۃ، عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کی ایک عورت سے. فجاءتنا امرأۃ سوداء، تو آ گئی ہمارے پاس ایک کالی عورت. فقالت، تو کہنے لگی ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا. فقلت، تو میں نے عرض کیا تزوجت فلانۃ بنت فلان، کہ میں نے فلاں بنت فلاں سے شادی کی ہے. فجاءتنا امرأۃ سوداء، تو ہمارے پاس ایک سیاہ فام عورت آئی، حبشی عورت آئی. فقالت، تو کہتی ہے یا کہنے لگی لی مجھ سے، انی قد ارضعتکما، کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. وہی کاذبۃ، حالانکہ وہ جھوٹی ہے. فاعرض عنی، تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اعراض برتا، دوسری طرف منہ کر لیا. فاتیتہ من قبل وجہہ، تو میں آپ کے پاس آپ کے چہرے کی جانب سے آیا، یعنی دوسری طرف سے آگے پھر بات کرنے لگا. قلت، میں نے کہا انہا کاذبۃ، کہ وہ جھوٹی ہے. قال، فرمایا کیف بہا وقد زعمت انہا قد ارضعتکما، کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ، حالانکہ اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. دعہا عنکا، اس تعلق کو ختم کر دو. واشار اسماعیل باصبعیہ السبابۃ والوسطی یحکی ایوب، اور اشارہ کیا اسماعیل نے، یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسماعیل بن ابراہیم ہے روایت میں سب سے پہلی لائن میں، اور وہ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. باصبعیہ، اپنی دونوں انگلیوں سے. السبابہ یعنی یہ جو شہادت والی انگلی ہے اور اس کے ساتھ والی وسطی مڈل فنگر، ان دونوں سے. یحکی ایوب، اور وہ ایوب کے طرز عمل کی حکایت کرتے تھے کہ ایوب بھی جب یہ حدیث بیان کرتے تو 7 انگلیوں سے الگ کر کے بتاتے کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی یہ بیوی تمہاری نہیں ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رضاعت میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے، کیونکہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی فرمایا کہ دعہا عنکا، اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لو، اور فراق یا جدائی کے متعلق انگلیوں سے بھی اشارہ فرمایا. ٹھیک ہے. اس واقعے کے اور بھی طرق ہیں، ایک اور روایت میں ذرا مختلف الفاظ آتے ہیں، اور پھر ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جس سے عقبہ بن حارث سے نکاح کیا تھا وہ ابو احاب بن عزیز تمیمی کی بیٹی تھی. اوپر ہے نا کہ فلانۃ بنت فلان، تو یہاں اس کا نام بتایا گیا. جب سیاہ فام عورت نے دودھ پلانے کی خبر دی تو عقبہ نے کہا ہمیں تو اس کا علم نہیں، اور نہ تو نے اس سے پہلے ہمیں کبھی بتایا ہے. پھر انہوں نے سسرال والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں بھی اس کا کچھ علم نہیں، ہم بے خبر ہیں اس معاملے میں. تو پھر اس لیے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا. تو مدینہ سفر کر کے گئے اس مسئلے سے متعلق دریافت کرنے کے لیے،
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دان کا کہہ کے انگلیوں کے ساتھ اشارہ بھی کر دیا کہ اس کو اپنے سے الگ کر دو، تو انہوں نے پھر اس کو طلاق دے دی، یعنی انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا اور اس عورت نے پھر کسی اور شخص سے شادی کر لی۔ باب ما یحل من النساء، باب عورتوں میں سے جو حلال ہیں، وما یحرم اور جو حرام ہیں، وقولہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت الى آخر الآیتین الى قولہ ان اللہ کان علیما حکیما، آیت کے آخر تک ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی دونوں آیتوں کے 23 اور 24 سورۃ النساء کی، جن کا ترجمہ ہے حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں یعنی بہویں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو گزر چکا سو گزر چکا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور 24 نمبر آیت ہے والمحصنات من النساء، جہاں سے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اور کون سی عورتیں حرام ہیں؟ اور خامند والی عورتیں بھی حرام کی گئی، یعنی ایک عورت جب کسی مرد کے نکاح میں ہوتی ہے تو ایک وقت میں 2 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی، مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی ان کا پچھلا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جب وہ جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں گی۔ یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو۔ تو اوپر امام بخاری نے باب باندھا نا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تو یہاں حلال کیا ہے؟ ان عورتوں کے علاوہ جن کا بھی اوپر ذکر گزر چکا ہے، ان کے علاوہ جو خواتین ہیں، اور مال سے طلب کرو یعنی نکاح کے وقت مہر بھی دو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی مال تو انسان بدکاری کے وقت بھی دیتا ہے مرد، تو یہاں حق کے مہر کی طرف اشارہ ہے۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ بس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں، یعنی مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت طے کرنا چاہیے، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ، یعنی ایک دفعہ طے ہو گیا پھر عورت کہتی ہے نہیں بے شک نہ دے مجھے، یا لینے کے بعد واپس کر دے، یہ آپس کی رضامندی کی بات ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ان 2 آیتوں کے آخر تک کی بات تو ہوگی۔ وقال انس، اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا، والمحصنات من النساء، اور محصنات عورتوں میں سے یعنی شادی شدہ عورتوں میں سے، ذوات الازواج جو شوہر والیاں ہوں، الحرائر آزاد ہوں، حرام وہ بھی حرام ہے۔ کون حرام ہے؟ شادی شدہ عورتیں جن کے شوہر زندہ ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو عورت کسی مرد کی غلام ہو، لونڈی ہو۔ لا یرا بأسا ان ینزع الرجل جاریتہ من عبدہ، کہ اس آیت کی روح سے لا یرا وہ نہیں دیکھتے، بأسن کوئی حرج، ان ینزع کہ لے لے، الرجل شخص، جاریتہ اپنی لونڈی کو، من عبدہ اپنے غلام سے، یعنی اگر اس نے اپنے غلام کو نکاح میں دے رکھی ہے تو وہ اس سے واپس بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس قرآنی آیت کے ضمن میں الا ما ملکت ایمانکم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی لونڈی کسی غلام کے نکاح میں دے دی ہو تو جب چاہے اس سے واپس لے سکتا ہے، یہ قال انس کا معنی ہے۔ لیکن جمہور اہل علم کیا کہتے ہیں کہ جب اس نے لونڈی کا نکاح کسی غلام سے کر دیا تو طلاق کا حق بھی اسی غلام کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ لونڈی کا مالک چھین نہیں سکتا، ینزع کا مطلب ہے چھین لے، تو چھین کے اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، اسے اس سے طلاق دلوانی ہوگی۔
وقال اور کہا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی یہ بھی مشرکات بھی حرام ہے، یہ مطلب ٹھیک ہے نا۔ وقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں ما زاد علی 4 فہو حرام، جو 4 سے زیادہ شادی کرے وہ بھی حرام ہے، کأمہ وابنتہ واختہ، جیسے اس کی ماں یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن حرام ہوتی ہے۔ واضح؟ قرآن کی یہ آیات تو آپ نے پڑھ رکھی تھی، لیکن یہاں کتنے مختصر انداز میں بات کو واضح کر دیا گیا، یعنی پوری تفسیر ہو گئی۔ وقال لنا احمد بن حنبل، اور ہم سے احمد بن حنبل نے کہا حدثنا یحییٰ بن سعید عن سفیان، ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، اور وہ سفیان سے بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سفیان حدثنی حبیب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس حرم من النسب 7 ومن السحر 7۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نسب کی روح سے 7 عورتیں حرام ہیں، اور سسرالی رشتے کی روح سے بھی 7 عورتیں حرام ہیں۔ ثم قرأ، پھر پڑھی یہ آیت حرمت علیکم امہاتکم، آیت آخر تک۔ وجمع عبداللہ بن جعفر، اور جمع کیا عبداللہ بن جعفر نے بین ابنت علی وامرأت علی، علی کی بیٹی اور اس کی بیوی کو، یعنی اپنے نکاح میں۔ وقال ابن سیرین لا بأس بہ، ابن سیرین نے کہا کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، یعنی ایک ہی مرد کی بیوی اور اس کی بیٹی، ٹھیک ہے، یعنی وہ دونوں ماں بیٹیاں تو نہیں تھی، یعنی وہ بیٹی جو تھی وہ کسی اور عورت سے تھی، اور جو ستیلی ماں ہے وہ دوسری ہے، تو ان دو کو، ویسے تو یہ کہ ماں اور بیٹی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک شوہر کی ایک بیٹی بھی ہے اور ایک بیوی بھی ہے تو ان دونوں کو کوئی دوسرا مرد جو ہے وہ اگر اکٹھا اپنے نکاح میں رکھنا چاہے، یعنی اس سے شادی کرنا چاہے تو شادی ہو سکتی۔ یہ محرمات کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بعض سچویشنز ایسی کریٹ ہو جاتی ہیں، بہت ریئر ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں، کبھی مجبوری ہوتی ہے، کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کو پروٹیکشن دینا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاوارث لڑکی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا نکاح ممکن ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لا بأس بہ۔ وکرہہ الحسن مرۃ، حسن بصری نے اس کو ایک بار تو ناپسند کیا، ثم قال لا بأس بہ، پھر کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ وجمع الحسن ابن الحسن ابن علی، اور حسن بن علی یعنی حضرت علی کے جو پوتے بنتے ہیں، انہوں نے جمع کیا بین ابنتی ام، چچا کی 2 بیٹیوں یعنی کزنز کو، فی لیلۃ، ایک رات میں۔ وکرہہ جابر بن زید، جابر بن زید نے اس کو ناپسند کیا کہ جیسے 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تو 2 کزنز کو بھی، للقطیعۃ، قطع رحمی کی وجہ سے، ولیس فیہ تحریم، لیکن اس میں کوئی حرام بات نہیں ہے، یعنی ایک مرد کی زوجیت میں 2 ایسی لڑکیاں ہو سکتی ہیں جو آپس میں چچا کی بیٹیاں کزنز ہوں۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ حلال کر دی گئی تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں۔ وقال اکرمۃ عن ابن عباس، اور اکرمہ نے ابن عباس سے، جو ان کے شاگرد ہیں ابن عباس کے، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اذا زنا باخت امرأته لم تحرم علیہ امرأته، اگر زنا کرے کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن سے، سالی سے، اور ایسے کئی واقعات اور قصے آپ نے سنے بھی ہوں گے، خود پرسنلی کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں ذکر کی مجھ سے کہ اذا زنا باخت امرأته، کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کی بہن سے زنا کیا، لم تحرم علیہ امرأته، تو اس کی بیوی اس پہ حرام نہیں ہوگی۔ ویروی عن یحیی الکندی، اور یحییٰ کندی سے روایت کی جاتی ہے، عن الشعبی، وہ شعبی سے روایت کرتے ہیں، وہ ابی جعفر، اور ابو جعفر سے، فی من، اس شخص کے بارے میں، یلعب بالصبی، جو لواطت کرتا ہے کسی بچے سے، ان ادخلہ فیہ، اگر وہ اس میں دخول کر لیتا ہے، فلا یتزوجن امہ، تو وہ اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ویحییٰ ھذا غیر معروف، وہ کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ ہمیں معلوم نہیں کون ہے، ولم یتابع علیہ، اور اس کی کوئی مطابت بھی نہیں، یعنی کسی اور نے بھی ایسی بات روایت نہیں کی۔
وقال اکرمۃ عن ابن عباس، اور اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، اذا زنا بہا، جب وہ زنا کرتا ہے اس لڑکی سے، سالی سے، لم تحرم علیہ امرأتہ، تو اس کی بیوی اس پہ حرام نہیں ہوتی. وَيُذْكَرُ عن ابی نصر، اور ابو نصر سے ذکر کیا جاتا ہے، روایت کی جاتی ہے، ان ابن عباس حرمہ، کہ ابن عباس نے اس کو حرام قرار دیا تھا کہ بیوی حرام ہو جائے گی. وابو نصر ھذا لم یعرف بسماعہ من ابن عباس، کہتے کہ یہ روایت بھی کوئی درست نہیں، کیونکہ ابو نصر کا سماع جو ہے وہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہے، پہچانا نہیں جاتا. وَيُرْوَى عن عمران ابن حسین، اور عمران بن حسین سے روایت ہے، وجابر بن زید، اور جابر بن زید سے، والحسن، اور حسن بصری سے، وبعض اہل العراق، اور بعض اہل العراق سے، تحرم علیہ، کہ وہ اس پہ حرام ہو جائے گی. یعنی ان لوگوں نے کہا کہ پھر بیوی اس کی حرام ہو جائے گی. وقال ابو ہریرہ لا تحرم، ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں حرام ہوگی، حتی یلزق بالارض، یعنی یجامع، یہاں تک کہ وہ اس کو زمین سے لگا دے، یعنی اس سے صحبت کر لے. وجوزہ ابن المسیب وعروۃ والزہری، اور ابن المسیب اور عروہ اور زہری نے اس کو جائز قرار دیا. وقال الزہری، زہری کہتے ہیں قال علی لا تحرم، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ نہیں حرام ہوگی. وہذا مرسل، اور یہ روایت مرسل ہے. تو ان روایات سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ان میں امام بخاری نے کئی چیزوں کو بیان کر دیا ہے. نمبر 1 تو نسب اور سسرال کے سبب 7 عورتوں کی حرمت. ٹھیک ہے، نسبی عورتیں کون ہیں؟ ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی. ٹھیک ہے، لیکن سسرال کی طرف سے 7 عورتوں کا ذکر نہیں. ہاں، رضاعت کو سسرال سے تعبیر کرے تو 7 عورتیں یہ ہیں: رضائی ماں، رضائی بہن، ساس، ربیبہ، بہو، سالی اور شادی شدہ عورت. ان محرمات میں 7 نسبی ہیں اور 7 سببی، یعنی سسرالی کہنے کے بجائے سببی کہیں تو زیادہ مناسب ہے. یعنی اس میں سسرال بھی آ جاتا ہے، اس میں رضاعت بھی آ جاتی ہے، دونوں آ جاتے ہیں. اسی طرح امام بخاری نے یہ بھی بتایا کہ 2 حقیقی بہنوں کی بجائے 2 کزنز کو عقد نکاح میں جمع کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، امام مالک اسے مکروہ خیال کرتے ہیں لیکن حرام نہیں قرار دیتے. جابر بن زید نے مکروہ کی علت بتائی ہے کہ قطع رحمی ہے، لیکن ایسا کرنا حرام نہیں ہے. اگر کہیں کوئی کر لیتا ہے تو حرام نہیں. ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا مسئلہ جو بتایا کہ اگر کوئی سالی سے زنا کرتا ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو اس میں امام بخاری کا موقف کیا ہے کہ حرام جو ہے وہ حلال کو حرام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی نے سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پہ حرام نہیں ہوگی. یہ جمہور ائمہ کا موقف ہے، اکثریت یہی کہتی ہے، کیونکہ زنا حرام ہے اور اس کا اثر حلال چیز پر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اور پھر شریعت میں نکاح کا اطلاق عقد پر ہوتا ہے، صرف کسی کے ساتھ خلوت کرنے اور زنا کرنے پر نہیں. یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ اس بیوی کا یا ان بچوں کا کیا قصور ہے اگر ایک مرد جو ہے وہ خرابی کرتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سالی اور بہنوئی کے رشتے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ کوئی اس طرح کا محرم نہیں ہے کہ جس کے ساتھ خلوت کی جائے، اکیلے بیٹھا جائے، یا اس کے ساتھ سفر کیا جائے، یا اس سے ہنسی مذاق کیا جائے. جی السلام علیکم. استاذہ، میرا اپنا یہ کوشچن تھا تقریباً 1.5 ایئرز بیفور، کیونکہ میں اپنے بہنوئی سے بھی پردہ کرتی ہوں الحمدللہ. تو مجھے کسی نے یہ کہا کہ اسلام میں جتنا بھی ہے بہنوئی سے پردہ کرنے کا نہیں ہے حکم ملتا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مصلحت کو دیکھیں کہ جب وہ رستہ جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ برائی آ سکتی ہے تو آپ پہلے ہی اس کو بند کر لیں. تو یہ کہ اسلام جو ہے واقعی میں بہت حسین ہے دین. صحیح. عورت کو جتنا بھی پردے کے احکامات دیے گئے ہیں یا اپنی زینت کو چھپانے کے، وہ اس کی اپنی پروٹیکشن اور اپنے فائدے کے لیے، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی. یہ جو بات ہو رہی ہے بہنوئی اور سالی کی، اس میں بے احتیاطی بہت ہوتی ہے. جی ہاں، اور ہنسی مذاق، یعنی اس رشتے کو شروع سے شادی کے دن سے ہی جو سالیاں ہیں وہ ایسی رسمیں ہیں شادی کی کہ جوتا چرانا اور پتہ نہیں چھپانا، جی دودھ پلائی اور اس طرح، یعنی بہنوئی کے ساتھ بہت زیادہ دل لگی اور ہنسی مذاق وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ حدیں جو ہیں وہ کراس کر لی جاتی ہیں. بالکل اس وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. استاذہ، ایک
بڑی بہن کی شادی ہوتی ہے تو وہ بہن ہے وہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے گھر بلا لیتی ہے کہ بچے کو سنبھالو، دیکھو، ذمہ داریاں اس طرح کی ڈال دیتی. تو استاد یہ بھی غلط ہے، اگر بلانا اتنا ضروری ہے تو پھر شوہر اپنی بہن کو بلائے تاکہ کوئی اس قسم کی قباحت نہ ہو، اس قسم کے ریلیشنز قائم نہ ہو. کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں عورت جو ہے وہ 40 دن کے لیے نفاس میں ہوتی ہے اور مرد کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی خرابی کر بیٹھے. بہنوئی کے حکم میں خالو اور پھپھا بھی آتے ہیں، تو اسلام میں مطلب ان سے پردہ کرنے کا کہا نہیں گیا، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے اسلام میں؟ نہیں، کہا نہیں گیا کا کیا مطلب؟ یہ محرم تو نہیں ہے، یہ محرم تو نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے اور نہیں کرتا، کیونکہ ڈفرینٹ فتاوا اس میں دیکھیے ملتے ہیں، گھروں تو کے آپ اندر بتا جو دیں. رشتے دار ہوتے ہیں نا، ان سے اس طرح کا پردہ تو بہرحال نہیں ہو پاتا کہ جس طرح ہم بازار میں ٹوٹلی نان محرم سے کرتے ہیں. لیکن احتیاط کے تقاضے، چادر لے کے رکھے، انسان زیب و زینت ظاہر نہ کرے، تھوڑا گھونگھٹ آگے رکھے، یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ گاؤن سکارف پہن کے گھر کے اندر بیٹھ جائیں.